ویلکم ٹو فیکٹ فائلز۔ انسیڈنٹ ہے ایک ڈوگ کی وفاداری اور انسانوں سے محبت کا۔ 15 دسمبر کو وینزویلا میں شدید بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور گرد و نواح کے سارے علاقے ڈوب گئے۔ اوریان نام کا ایک ڈوگ بھاگ بھاگ کر لوگوں کو ریسکیو کر رہا تھا۔ اوریان نے 8 سالہ بچی کو اپنے جبڑوں میں ہلکے سے دبایا۔ آس پاس کے لوگ ڈر گئے کہ شاید اوریان اس بچی کو کھانے لگا ہے، مگر اس نے بچی کو بہت نرمی سے پکڑا اور پانی سے نکال کر باہر چھوڑ دیا۔ اوریان نام کا یہ ڈوگ بہت انسانوں سے پیار کرتا تھا۔ اوریان نے ایک 80 سالہ بوڑھے اور ایک 14 سالہ لڑکی کو اسی طریقے سے بچایا۔ اس طرح سے اس ڈوگ نے 37 لوگوں کی جان بچائی۔ اس سیلاب کے ختم ہونے کے بعد اوریان کو بہت سے میڈل اور ایک ڈپلومہ بھی دیا گیا۔ 8 سالہ امبر کو ایک ہاتھی نے ڈوبنے سے کیسے بچایا؟ امبر تھائی لینڈ میں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے گئی تو بیچ پہ انجوائے کرتے ہوئے اچانک سے سمندر میں شدید طوفان آ گیا۔ امبر بیچ پہ انجوائے کر رہی تھی کہ اچانک سے ایک تیز لہر آئی اور امبر کو بہا کر لے گئی۔ اس آئی لینڈ پہ بہت سے ہاتھی بھی موجود تھے۔ ان ہاتھیوں میں سے ایک ہاتھی جس کا نام ننگ نانگ تھا، اس ہاتھی نے تیز طوفانی لہروں کو پیچھے دھکیلا اور امبر کو اپنی کمر پہ اٹھا لیا۔ امبر کی آنکھوں کے سامنے بیچ پہ موجود بہت سارے لوگ سمندر کی ان لہروں میں ڈوب چکے تھے۔ اس طرح سے ایک ہاتھی نے امبر کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ فیونا کا اسکاٹ لینڈ میں ایک فارم تھا۔ وہ 20 سال سے گایوں اور بھینسوں کو پال رہی تھی۔ اسے کبھی بھی کسی گائے نے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ فیونا نے ایک گائے کے بچڑے کو گائے سے علیحدہ کیا تو اس گائے کو یہ بات پسند نہ آئی۔ 600 کلو وزنی گائے نے فیونا پہ حملہ کر دیا۔ گائے نے ٹکرے مار مار کر فیونا کا برا حشر کر دیا اور اسے اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ فیونا نے سوچا کہ اب تو موت بالکل قریب ہے کہ اچانک سے اس کے پالتو گھوڑے جس کا نام کیری گولڈ تھا، اس نے اپنی ٹانگوں سے ایک زوردار کیک گائے کو ماری۔ اس دوران میں فیونا کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔ فیونا 20 فٹ دور ایک جنگلے کے پاس جا کر چھپ گئی۔ اس طرح ایک گھوڑے نے اپنی مالکن کی جان بچا لی۔ چائنا میں پولر لینڈ ایکویریم میں ایک ڈائیونگ کمپٹیشن ہو رہا تھا۔ کمپٹیشن میں ون کرنے والے ڈائیور کو اس ایکویریم میں جاب ملنی تھی۔ 7 لوگوں نے اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا۔ کمپٹیشن میں ایک لڑکی یانگن بھی شامل تھی۔ ان ڈائیورز کو بریتھنگ اپریٹس یوز کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ ان ڈائیورز کو بغیر آکسیجن سلنڈر کے پانی کی تہہ میں 20 فٹ نیچے جانا تھا۔ یانگون نے جب پانی میں چھلانگ لگائی تو اسے ایسے فیل ہوا جیسے اس کی ٹانگیں سن ہو رہی ہے۔ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی اور وہ پراپرلی سوئمنگ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مسلسل پانی کی گہرائی میں نیچے جا رہی تھی کہ اچانک ایک بلوگا ویل جس کا نام ملا تھا، لڑکی کی ٹانگ کو اپنے منہ میں پکڑا اور اسے پانی کی سطح پہ اوپر کھینچ کے لائی۔ اس طرح سے بلوگا ویل نے ایک ڈائیور کی جان بچا لی۔ خرگوش کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ خرگوش کم عقل ہوتے ہیں، لیکن خرگوش سارے جانوروں میں سے عقل مند ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ کیمبرج شائر میں رہنے والے 42 سالہ سائمن اسٹیگل سے لگایا جاتا ہے۔ ایک دن سائمن اسٹیگل اپنی بیوی کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے تھے اور وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے کوما میں چلے گئے۔ ان کی بیوی نے سمجھا کہ وہ شاید سو گئے ہیں، لیکن خرگوش جو کہ ان کا پیٹ اینیمل تھا، خرگوش نے دیکھا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے، اس لیے خرگوش سائمن کے اوپر چھلانگ لگائی اور سائمن کے سینے پر پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ جب تک اس کی بیوی نے نوٹس نہیں کیا اور ایمبولینس کو کال نہیں کی، اس وقت تک خرگوش اس کے سینے پر پاؤں مارتا رہا اور اس طرح خرگوش نے اپنے مالک کی جان بچائی۔ میں آپ کو آسٹریلیا میں رہنے والی فیملی کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس فیملی میں میاں بیوی اور ان کی چھوٹی بیٹی شارلٹ ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ان کی بیٹی کو پیارے سے فرینڈ کی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے ایک ڈوگ کو اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور اگلے ہی دن وہ اپنے گھر میں ایک ڈوبرمین لے آئے۔ انہوں نے ڈوگ کا نام خان رکھا۔ 5 دن کے بعد شارلٹ اور خان گھر کے بیک یارڈ میں کھیل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد خان کا رویہ بدل گیا۔ بچی کو دھکا دینا شروع کر دیا اور وہ اس پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ اچانک خان نے شارلٹ کو اس کے ڈائپر سے پکڑ کر 3 فٹ دور زمین پر گرا دیا۔ خوف زدہ کیتھرین اپنی بیٹی کو چیک کرنے کے لیے پہنچی۔ بیک یارڈ چیخوں سے گونج رہا تھا، لیکن یہ چیخنے کی آوازیں شارلٹ کی نہیں تھی بلکہ خان کی تھی۔ کیتھرین نے گھاس میں ایک بہت بڑا کنگ براؤن سنیک دیکھا۔ یہ ایک انتہائی زہریلا سانپ تھا اور آسٹریلیا میں سب سے خطرناک سانپوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ پھر کیتھرین کو معلوم ہوا کہ خان شارلٹ کو بچا رہا تھا اور اس طرح شارلٹ کو بچاتے بچاتے خان خود زخمی ہو گیا۔